بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج بھی ملکی سیاست آڈیو اور ویڈیو لیکس کے جو ہے وہ اثر سے باہر نہیں نکلی، اور آج عظمیٰ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کی اہم رہنما ہیں پنجاب کی، انہوں نے ایک ویڈیو کے آنے کا بھی جو ہے انکشاف کیا ہے کہ ویڈیو بھی آنے والی ہے۔ ان خاص وقت کے اوپر، خاص حالات کے اندر اس ویڈیو کا یا آڈیو کا کیا لینا دینا ہے، کل بھی ہم نے اس پر بات کی، آج بھی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس تمام تر تناظر میں ساتھ ہی آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اجلاس ہوا اور انہوں نے فروری اور مارچ کے اندر لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور کیا سوال یہاں پہ ہی اٹھ رہا ہے، اس بار کیا ان کی یہ تحریک فیصلہ کن ہوگی؟ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو اختلافات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور جو کہا یہ جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا آپشن جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، کیا پی ڈی ایم واقعی اپنے ان دعووں میں سنجیدہ ہے یا نہیں، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ ساتھ ہی آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر جن کڑی شرائط کے تحت پاکستان کو $1 ارب مل رہا ہے، اس کے جواب میں پاکستانی عوام کو کیا بھگتنا پڑے گا، اس پر بھی کریں گے بات۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا اس کے نقاط پر بھی زیر بحث آئیں گے، اور دوسرا بڑا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ جو مذاکرات کی بات چلی تھی اس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ جو طالبان کے اہم رہنما یا کارکن تھے ان کو رہا کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اس کی کیا کہانی کیا ہے، اس کا بھی بارے میں پوچھیں گے۔ اور بھارت کے اندر ایک جو نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ہے ابھی نندن کو جو اہم جو نشان دیا گیا ہے اس کے اوپر پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے، اور یہ سارا معاملہ ہے کہ اس پہ کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، یہ جو معاملہ ہے سارا جو چل رہا ہے آڈیو ویڈیو، آج بھی اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اس آڈیو کو کوئی سچا ثابت کر رہا ہے، کوئی جھوٹا ثابت کر رہا ہے، لیکن تمام تر سیاست کا رخ اسی طرف ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کیا باقی مسائل ہمارے ختم ہو گئے ہیں؟ عوام کو جو ہے وہ تمام تر چیزیں مل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو تو برا حال ہے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیا معاہدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا، اس پر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ دیکھیں، اگر پاکستان کی سیاست جو ہے نا یہ آڈیو ویڈیو سے نکل گئی ہوتی تو اس وقت عمران خان کی حکومت کے لیے بہت برے دن ہوتے، بہت برے دن ہوتے۔ آپ خود سوچیں کہ جس طرح کی مہنگائی ہے اس وقت، جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح کی حکومت کی پرفارمنس ہے، اس آڈیو ویڈیو اور خاص طور پہ پرسنل لیول کے اوپر اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہوا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو جلسے کر رہی ہے، جو جلوس نکال رہی ہے، ان کے اندر عوام کی پارٹیسپیشن کوئی نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو یہ پبلک پارٹیسپیشن نہیں ہوا کرتی، اور سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں، کن جگہوں سے آتے ہیں۔ جنرل پبلک ان میں نہیں ہوتی، وہ سارے کے سارے مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں، یا فارغ التحصیل ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کی افیلیشن چلی آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سب ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ پی ڈی ایم کے بارے میں تو یہ عوام کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر گوہات کر دینا ہے، انہوں نے پھر ہمیں بیچ چوراہے میں چھوڑ دینا ہے، تو شاید اعتبار بھی نہیں رہا ہوگا عوام کا ان پہ۔ یہ بھی دیکھیں نا، آج دو تین چیزیں دیکھیں نا آپ، اس سارے معاملے کے اندر میں تین چار ذرا سا آپ کو اس ویڈیو آڈیو کے بارے میں ہوا کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جنرل ان کی سیاست کو کتنی شکست ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے یہ نکالی گئی آڈیو جو تھی، اور اس کے بعد وہ جو تھا اپنا ان کا ایفیڈیوٹ جو تھا، یہ پہلی بات ہے کہ دو بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ کو تھے، ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نکالی گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ویڈیو انالیسس جو تھا، ظاہر بات آڈیو انالیسس بڑا آسان تھا، کیونکہ آج تک اب تو آرکائیو اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ آپ میرے کے پورے پروگرام نکال لیں اور اس کے اندر سے ایک بڑی شاندار قسم کی ویڈیو نکال دیں۔ میں نواز شریف کے خلاف بھی بولا ہوں، اس کے حق میں بولا ہوں، بہت کچھ بن سکتا ہے، لیکن وہ بات بڑی صحیح تھی کہ جینوئنلی کوئی بھی آدمی اگر سمجھتا ہے تو یہ ایک ٹیلی فونک ٹاک کے طور پہ نظر نہیں آتی، اس لیے وہ مسئلہ بن گیا۔ اب اس کا نقصان جو ہے وہ نہ اس کو ہوا اپنا گورنمنٹ کو، اس کا نقصان نمبر ایک کچھ کریڈیبلٹی ایز اے جرنلسٹ کو بن گیا، آپ کیسے نکال دی، کس طرح۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قاسم عباسی کے پروگرام میں ان کے جو رانا شمیم صاحب کے بیٹے نے شاہد خاقان عباسی کے سامنے کہہ دیا کہ جناب یہ تو نون لیگ کو پتا ہوگا ان کے پاس کیا ثبوت ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ایک حق کے بکے رہ گئے کہ نون لیگ کے پاس ایفیڈیوٹ کے کیا ثبوت ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک کے سامنے ایک تو ان کو اپنے لیے مسئلہ، دوسرا انہوں نے عرفان قادر صاحب کو خاص طور پہ بڑا لیٹ ڈاؤن کیا۔ کل انہوں نے
خاص طور پہ پیشی مانگی، یہ بہانہ بنا کے میرا سپریم کورٹ میں پیشی ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس ساری سچویشن کے اندر اگر پیشی ہوتی ہے تو ایک عدالت کا فضا، عدالت کی ماحول بالکل اور طرح کا ہوگا۔ تو یہ جس نے بھی مشورہ دیا تھا، ان جرنلسٹوں کو جس نے مشورہ دیا تھا اور جن نے ان کو مشورہ دیا تھا اپنا نون لیگ کے لوگوں کو، انہوں نے بنیادی طور پہ غلط دیا تھا۔ دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح کی آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس پہ نہ فیصلے ہوتے ہیں نہ سیاست ہوتی ہے۔ اگر یہ سیاست ہونی ہوتی تو نواز شریف جو تھا وہ بے نظیر کو ہرا دیتا 2007 کے 3 کے الیکشن کے اندر، ختم ہو جاتی 2003 کا 1993 کا الیکشن۔ وہ تو اتنے بڑی کمپین چلا دی تھی، 93 اتنی بڑی کمپین چلا دی تھی، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ اتنا اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی تھی۔ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اگر کریکٹر اسیسینیشن ہوتی تو ذوالفقار علی بھٹو زیادہ کس کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی، لیکن 1970 کا الیکشن وہ جیت گیا۔ یہ ان کو نہیں سمجھ آتی، نہ یہ ہوتا ہے۔ اب پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہے کہ آج شاید خاقان عباسی صاحب گزر رہے تھے تو ایک جرنلسٹ نے پوچھا آپ قیامت سے پہلے اپنا لانگ مارچ کر دیں گے؟ لیکن ایک بات عثمان صاحب بڑی صحیح نظر آ رہی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو بل پاس ہوئے ہیں یہ 2022 کے اگست کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ اب مجھے مثلا 2022 آپ کو انتخابات کا سال لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں الیکشن کمیشن والوں سے میری باتیں ہوئی ہیں ان کو پریپریشن کا پورا دے دیا اور انہوں نے باقاعدہ ایک سیل بنا دیا ہے اس کے بارے میں اے وی ایم انہوں نے بل پاس کروا لیا۔ اچھا 2022 کے جون سے پہلے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ بجٹ میں پروویژن موجود نہیں، تو آپ کہاں سے پیسے نکالیں گے اور کہاں سے کریں گے؟ جب تک بجٹ پاس نہیں ہوتا، ایلوکیشن نہیں ہوتی، آپ اتنا بڑا فنڈ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یا تو آپ کو کہیں اسکریپ کرنا پڑے گا، وہ بڑا مشکل ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین رول جو پلے کرے گا نا وہ عثمان صاحب وہ ہے فورن ووٹ جو ہے۔ یہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو کچھ کانسٹیٹوئنسی بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کراچی کا حلقہ جو NA 248، اس کے رجسٹرڈ ووٹ ہیں 3,03,258، اس کے اوورسیز ووٹ ہیں 14,766۔ قادر پٹیل صاحب صرف 756 ووٹوں سے جیتے تھے۔ تو آپ دیکھیں 14,000 ووٹ جب اوورسیز آئیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں NA 100 جو ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے کیسر احمد شیخ نے 76,000 ووٹ کیے تھے اور 1,82,000 ووٹ ہیں، جبکہ اوورسیز ووٹ ہیں 8,605 اور یہ صرف 7,000 ووٹوں سے جیتے تھے۔ 1,000 ووٹ پھر بھی ادھر زیادہ ہو جاتا۔ وزیرستان ایجنسی کا ٹرائبل ایریا کا ہے، یہ متحدہ مچھلی عمل، یہ 7,000 ووٹوں سے جیتے تھے اور 23,000 ووٹ اوورسیز ہیں۔ اکیلے لاہور کے اندر 7 لاکھ کے قریب جو ہیں ووٹ ہیں اور آپ سوچیں کہ 83 لاکھ ووٹ ہیں اس وقت پورے اس کے اندر، اور آپ کے جو اس وقت پورے ظاہر ہے وہ سارے ووٹ پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے نا، اور یہ سب مکس ہے، ساری پارٹیوں کی نمائندگی ہے، لیکن زیادہ پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ جو لیکن ایک زمانے میں نواز شریف کے بھی تھے، ابھی بھی ان کے سپورٹرز ہیں سارے کے سارے۔ یہ ویڈیو کیسٹیں اگر آڈیو کیسٹیں وہاں سے آ رہی ہیں تو ان کے سپورٹر ہی لے کے آ رہے ہیں نا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ اتھل پتھل پیدا کر دیں گے آپ کی سیاست کے اندر۔ اس کی 2 وجوہات ہیں عثمان صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز میں بیٹھا ہوا پاکستانی نہ جاٹ بنتا ہے، نہ گجر بنتا ہے، نہ کور بنتا ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ اس کو کافی ایک ڈیموکریٹک قسم کی فیلنگ بن گئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے برطانیہ میں ووٹ دیتا چلا آ رہا ہوتا ہے یا پھر کسی اور جگہ ووٹ دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ وہاں ہوتے ہیں نا اپنا گلف میں، ان کی بھی اپنی ایک فیلنگ ہوتی ہے، ان کی فیلنگ بنی ہوتی ہے اس سے ٹی وی سے باقی چیزوں سے۔ وہ زیادہ تر کنسرن ہوتا ہے میڈیا، ان کو لوکل پالیٹکس کا نہیں پتا ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے ان کی جائیداد قبضہ ہوئی ہے، ان کے بچے جہاں پر خوار ہو رہے ہیں، ان کی کسی نے اغوا کر لیا ہوا ہے اور ان کی سنتا کوئی نہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو کسی نے ایڈریس نہیں کیا آج تک، اس لیے اچھا یہی آپ نے صحیح نشان دیکھی کہ جو مسائل ایڈریس نہیں ہوئے اور اس سارے ہنگامے میں آڈیو ویڈیو کا جو شور مچا ہوا ہے، IMF نے جو شرائط آپ پر کڑی عائد کی ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر جو آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہ سارا انرجی سیکٹر کے اوپر بوجھ آ رہا ہے اور عوام کی پہلے سے چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کے اندر جو ہے وہ اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے، گیس کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ بنے گا کیا اور یہ صاحب، اور اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں کل میں ایک بات تو میں سوچ رہا ہوں کل ہم مفتاح اسماعیل کو لیں۔ کل مفتاح اسماعیل کو ایک جگہ میں سن رہا تھا پروگرام میں، اس نے اتنی اچھی سجیشن دی ہیں اور اتنی نیک نیتی کے ساتھ اس حکومت کو سجیشن دی ہیں۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، آپ کے یہ بڑے بڑے جو ریڈنڈنٹ پروجیکٹس ہیں نا جو آپ نے لگا لیے ہوئے ہیں، اس کو ختم کریں، اس کو اونے پونے داموں بیچیں، ایک ہی دفعہ بک جائیں گے، آپ کے سر سے بلا اترے گی۔
اور باقی جو ایسے ہیں وہ ان کو چلائیں اور ان کو گیس کے بنیاد پہ بلڈ کر سکتے ہیں، باقی بنیاد پہ بلڈ کرتے ہیں. یہ جو اتنے بڑے جوائنٹ، حالانکہ اس کی اپنے حکومت نے بنائے تھے، یہ جوائنٹ آپ نے کھڑے کر دیے جو آپ پھر، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ جو نیا آئی پی پی لگائیں، اس کے ساتھ نیا نیگوشیٹ کریں. آپ کو ایک دفعہ بڑا نقصان تو ہوگا لیکن آپ مستقل نقصان سے بچ جائیں گے. اور سیکٹر ڈیٹ اتنا اچھا، میں سوچ رہا ہوں کل انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ مفتی اسماعیل صاحب کو لیں گے، بہت کنکریٹ سجیشنز دی ہیں انہوں نے. اور یہ بات اور آئی ایم ایف کے بارے میں ایک بات بتاؤں آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً ہم 3 سال پہلے جب عمران خان صاحب آئی ایم ایف میں جا رہے تھے تو میں نے 12 کالم لکھے تھے، کم از کم 8-10 پروگرام کیے تھے. اور میں ایک خاص طور پہ ایک بکلیٹ لوگوں کو دکھایا کرتا تھا، یہ کمیٹی فار ایبولیشن آف دی ایلیجیبل ڈیٹ. اور یہ پوری دنیا کی آرگنائزیشن جو ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کے اس کو بنایا ہے. اور کم از کم 6-7 ملک ایسے ہیں جنہوں نے ان کو ریفیوز کیا ہے، ڈیٹ دینے سے انفیوز کیا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس لیے آپ جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آپ نے قرضہ جو ہے وہ پیسہ آپ رکھتے ہیں اور اس کے بنیاد پہ آپ مزید قرضہ لیتے ہیں. تو ایک تو بات یہ طے ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے جو لون دینا ہے اس لون دینے کے بعد کچھ فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس دفعہ ڈیفالٹ ہو جائیں. آپ کر دیں گے جی ہم ڈیفالٹ ہیں. یار جب آپ لوگوں سے پیسے لے کے آپ اپنے آپ کو کلف لگائے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں تو لعنت ہے یار ایسی زندگی پہ. کہہ دیں ہم ڈیفالٹ ہیں یار، اور اس کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ بلڈ کریں، آپ کو ایک قسم کی لیوریج مل جائے گا. آپ لوگ کہیں گے یار کچھ سال تک ہم تم سے پیسے نہیں لیتے، اپنی اکانومی کو بلڈ کریں. ایک عزت کا بنایا ہوا ہے، بالکل عزت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور قابل عمل کوئی منصوبہ ایسا سامنے آنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یا بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جو ایک نشست ہوئی ہے اس کے بعد معاملات اس حد تک آگے بڑھے ہیں کہ 100 سے زیادہ جو کارکن ہیں تحریک طالبان کے ان کو رہا کیا گیا ہے گڈ ول جیسچر کے طور پر. اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ جو کارکن رہا کیے گئے ہیں ان کے مقدمات کی نوعیت کیا تھی؟ ابھی تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو پہنچے ہیں جو زیر حراست تھے طالبان کے. تو اس بارے میں اوریہ صاحب، یہ جو کتنی بڑی پیش رفت ہے، آج غیر ملکی نشریاتی ادارے نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے اور باقی جو، لیکن طالبان کے جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہماری کوئی باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی ہے حکومت کے ساتھ، کوئی باقاعدہ مذاکرات نہیں شروع ہوئے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں 2 طرح کے گرفتار شدگان ہیں. ایک گرفتار شدگان وہ ہیں کہ جن کو باقاعدہ کمپیکٹ میں یا پکڑا گیا یا گرفتار ہوئے یا اس کو چھاپا مار کے نکالا گیا. ایک وہ ہے کہ جو راؤنڈ اپ میں پکڑے جاتے رہے. ان راؤنڈ اپ کے لوگوں کو وہ انٹرمیٹنٹ سینٹر ہیں ان کے بنے ہوئے، پشاور میں بھی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ ہیں جہاں ان کو کچھ عرصہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ ڈی بریفنگ کی جاتی ہے، ان کو ٹھیک ٹریننگ دی. اس سے ایک ریگولرلی آہستہ آہستہ لوگوں کو ریلیز کیا جاتا ہے. تو یہ جو ابھی تک طالبان کا کہنا یہ ہے، ٹی ٹی پی والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم نے بنیادی طور پر ان لوگوں کو انہوں نے رہا کیا ہے جو انٹرمیٹنٹ سینٹر میں پہنچ گئے ہوئے تھے. یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت بڑے جرموں کے اندر باقاعدہ ملوث تھے، جن کے خلاف کچھ کے خلاف کارروائیاں چل رہی ہیں، کچھ ابھی تک مسنگ پرسنز ہیں، کچھ کے خلاف کوئی عدالت کارروائی نہیں ہو رہی، کچھ عدالتوں میں معاملات ہیں، وہ نہیں ہے. وہ ابھی تک وہ جو لسٹ ہے طالبان نے اپنی بنائی ہوئی. اب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف دونوں طرف سے کمیٹیوں کے لیول کے اوپر تو بات ہوئی ہے، دونوں طرف سے کمیٹیاں بنی بھی ہیں، کمیٹیوں نے پیغامات بھیجائے ہیں، لیکن ابھی تک ٹی ٹی پی اور پاکستان ایک میز پر آ کے نہیں بیٹھے جس میں مذاکرات کیا جائے. یہ جو عمر خالد خراسانی ہے نا، یہ اس وقت بھی 2013 کے مذاکرات کے اندر بھی یہ تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اس وقت بھی جب عرفان صدیقی صاحب یہ لوگ جب گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ براہ راست ان لوگوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمیں یہ یقین دلائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آج بھی اس کا جو بیان ہے عمر خالد خراسانی کا، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم چونکہ پاکستان سے ہیں اور ہم پاکستان کے مفاد کو بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے 9 نومبر سے لے کے 9 دسمبر تک باقاعدہ سیز فائر کیا ہوا. اچھا جی، معاملات ہیں کیا؟ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز صحافی ہیں مشتاق یوسف زئی صاحب، گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پر، انہیں سے پوچھیں گے. السلام علیکم مشتاق صاحب. مشتاق صاحب بتائیے گا کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کی، اور جو خبر یہ ہے کہ 100 سے زیادہ جو
لوگ ہیں وہ رہا کر دیے گئے ہیں. آپ کے جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی ہم بریک لوں گا, اس کے بعد پھر آپ شروع کیجیے گا. خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے مشتاق یوسف زئی صاحب سے کہ طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات کے بعد کچھ طالبان رہنماؤں کی رہائی کی اطلاعات ہیں. کالعدم تحریک طالبان کے کتنے کارکن رہا ہوئے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے, اور یہ کیٹیگریز کیا ہیں مشتاق صاحب ان لوگوں کی, اور ان کو کہاں رہا کیا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ. اصل میں جب یہ بات چیت شروع ہوئی تھی مذاکرات پاکستانی حکومت اور پاکستانی طالبان کے درمیان, اس وقت اب پاکستانی طالبان نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے جو 5 رہنما ہیں, جن میں محمود خان اور مسلم خان ان کا تعلق سوات سے ہیں, لطیف اللہ محسود جو کہ حکیم اللہ محسود کے نائب تھے ان میں شامل تھے, اور ٹی ٹی پی کے سابق جو ترجمان تھے مولوی عمر, یہ لوگ شامل تھے. تو پاکستانی طالبان کو یقین نہیں تھا کہ یہ مذاکرات جو ہے آگے بڑھے گی اور باقی پاکستانی حکومت مخلص ہے. تو پاکستان نے اس کے علاوہ ان کو آفر دی کہ ان 5 لوگوں کے علاوہ وہ اور بھی لوگ رہا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کل 102 لوگوں کی رہائی کا فیصلہ ہوا تھا, اور یہ تقریباً 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں کہ جو میری معلومات ہیں ان سب لوگوں کو مختلف انٹرمنٹ سینٹرز ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا, اور ایران شاہ کی جو کہ شمالی وزیرستان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ لے جایا گیا تھا. تو ان کی اصل میں رہائی نومبر میں ہوئی تھی کہ نومبر کو یہ رہا ہو جائیں گے, لیکن پھر کچھ ٹیکنیکل ایشوز سامنے آئی اور ان میں سے چند ایک کے متعلق اطلاعات کی کہ شاید وہ زندہ بھی نہیں ہے. یہ اطلاعات مسلم خان کے بارے میں تھی, لیکن اب یہ معلومات ہے کہ وہ زندہ ہے. اچھا. تو پھر ایک یہ ایشو تھا. دوسرا جو اس میں ڈیڈ لاک پر سامنے آ گیا وہ یہ تھا کہ اصل میں پاکستانی طالبان چاہتے تھے کہ سارے لوگ افغانستان میں ہی رہا ہو جائے اور یہ وہاں پہ ایک ساتھ شامل ہو جائے, کیونکہ یہ جو پروسیس ابھی چل رہا ہے مذاکرات کا تو یہ افغان طالبان اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور اس کے ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ خود اس میں شامل ہے. صحیح. ضامن کا کردار بھی ادا کر رہی ہے. اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ضامنوں کے سامنے ان کو رہا کیا جائے. اچھا بالکل. تو پھر پاکستان جو حکام ہے, یہ مجھے بتائیے گا. جی اور یہ سب پوچھیں. جی فرمائیے. نہیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عمر خالد خراسانی نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم بنیادی طور پر افغانستان کی حکومت کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہے ہیں. اور ایک اطلاع یہ ہے کہ ابھی براہ راست دونوں لوگ آمنے سامنے نہیں آئے, بلکہ کمیٹیز کے لیول پہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ ملتے ہیں اور وہ پھر میسیجز لے کے آتے ہیں, میسیجز لے کے جاتے ہیں. مطلب یہ ابھی اعتماد کی فضا یہ پیدا نہیں ہو سکی کہ وہاں سے جو لوگ ان کی لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں کسی جگہ پہ آ کے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کرے. ابھی تک وہ معاملہ جو ہے وہ بارڈر کے اس طرف ہی طے ہو رہا ہے. اصل میں سر اس بار معاملہ بالکل الٹ ہے. جتنے بھی مذاکرات پھیلے ہوئے ہیں تو اس میں پاکستانی طالبان اور پاکستانی حکام کبھی نہیں ملے تھے. یہ کمیٹیز کے تھرو مذاکرات کرتے تھے, اور اسی لیے ہمیشہ میں کہتا تھا کہ مذاکرات یہ معاہدے کامیاب نہیں ہوں گے. اس بار مجھے اس لیے تھوڑا سا یقین ہے کہ شاید یہ سلسلہ آگے بڑھے, حالانکہ اس میں بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن مجھے اس لیے امید ہے کہ پہلی بار بہت سینئر لیول کے لوگ پاکستانی حکام, سیکیورٹی آفیشلز اور پاکستانی طالبان کے بہت سینئر کمانڈرز آپس میں مل رہے ہیں. اچھا. یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں کابل میں پھر خوست میں, تو یہ سب لوگ خود بالمشافہ فیس ٹو فیس کی میٹنگز ہوئی ہیں, اور یہ خود جو ہے ان چیزوں کے اوپر ان کی ایگریمنٹ ہوئی ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ حل کریں گے. اس لیے یہ جتنے بھی میٹنگز ہوئے ہیں تو یہ افغان طالبان کے موجودگی میں ہوئے ہیں, لیکن یہ سب لوگ آپس میں ملے ہیں, اور کل بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی خوست میں, آج بھی میٹنگ ان کی ہوئی ہے خوست میں. یہ بالمشافہ مل رہے ہیں, اس لیے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ دونوں پہ کمیٹیز بھی پاکستانی سینئر حکام ہیں اور افغان پاکستانی طالبان ہیں, تو یہ آغاز ہی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میڈیا سے یہ پیس پروسیس بالکل دور رکھیں گے اور میڈیا میں بالکل شیئر نہیں کریں گے. حالانکہ ہمارے پاس معلومات تھی, لیکن میڈیا سے بالکل انہوں نے دور رکھا تھا یہ ساری چیز, تاکہ یہ بات چیت جو ہے یہ خفیہ طور پر ہو اور
اگر مشکلات بھی آئے تو خود یہ حل کر سکیں۔ اچھا مشتاق صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ یہ جو حتمی معاہدہ ہے یہ کب تک ممکن ہو سکتا ہے اور کتنا اس میں وقت درکار ہوگا؟ جس طرح میں نے ذکر کیا تو یہ اصل میں اسی سال فروری کے مہینے میں یہ 30 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ تب میچور ہو گیا کہ جب یہ سینئر ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستانی سیکیورٹی حکام اور پاکستانی طالبان کے جو 5 نمائندے ہیں، جب ان کی پہلی بار میٹنگ ہوئی اور یہ بہت تقویت ملی بات چیت کو، تو جب افغان طالبان نے 15 اگست کو افغانستان میں اور پھر کابل کے اوپر ان کا جب قبضہ ہو گیا تو یہ اور میچور ہو گیا یہ جو پروسیس تھا، اور پھر اس میں جو سینئر طالبان لیڈرشپ ہے افغانستان کی وہ شامل ہو گئی۔ اور اصل میں پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جب افغان طالبان کی حکومت بن جائے گی تو جو پاکستان ان کو کہے گا وہ مانیں گے، ایسا نہیں ہو سکا اور ایسا ممکن بھی نہیں تھا۔ اصل میں لوگ چاہتے تھے کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرے، ان کو یا تو وہاں سے نکالے یا ان کو پاکستان میں سے روکے۔ اس لیے ایک تو افغان طالبان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں، پھر وہاں پہ داعش ہے، اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے اور محاذ کھول دیتے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر یہ ناراض ہوتے تو داعش میں چلے جائیں گے۔ بالکل 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 صحیح آپ نے نشاندہی کی، اور جو مذاکرات کا جو تسلسل ہے کہاں تک پہنچا اور کب تک کس معاہدے کے سامنے آنے کے امکانات ہیں بڑی تفصیل سے بتایا۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ ابھی نندن صاحب کی کارروائی۔ جی ناظرین، یہ ہے بھارت کا جھوٹ، اور وہی فوجی جس کی ویڈیو چھپائی جا رہی تھی، جس کی ویڈیو کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس ویڈیو کو آگے نہ بڑھائیں، اس کے کارنامے کو آگے نہ بڑھائیں، آج اسی بندے کو انہوں نے اپنا سب سے بڑا فوجی ایوارڈ دیا ہے اور اس کی پاکستان میں مذمت کی، اور سب سے بڑا جھوٹ جو بولا گیا کہ اس نے F-16 گرایا، اور خود F-16 کمپنی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے ان کا کوئی F-16 نہیں گرا۔ بھارت کے اس جھوٹ کا جو ہے پوری دنیا کو پتہ چلا ہے، اور یہ صاحب یہ بھارت بار بار جھوٹ بول رہا ہے، بھارت ہر معاملے پر جھوٹ بول رہا ہے، عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، لیکن پھر بھی اسی کی بات پر یقین کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات وہ خیر عالمی برادری کا معاملہ ہے۔ ایک تو اینٹی مسلم فیلنگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، دوسرا جو ہے کہ مارکیٹ، بھارت بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ ابھی دیکھیں روس جو ہے اس کا بھلے جھوٹوں کی مارکیٹ ہو، بھارت کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کوئی مفاد نہیں تھا۔ افغانستان کو آنے وہ اس کانفرنس میں صرف اس لیے شرکت کرنے کے لیے گیا ہے کہ افغانستان نے اس کو جو اسلحے کی خریداری کا جو $2 بلین کا اس کا جو معاہدہ کیا تھا اس کو ویسے کہیں وہ نہ ختم ہو جائے، تو اصل مسئلہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ ویر چکر ہے نا، یہ انٹرنیشنل ان کو دکھانے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ ہے لوکل کنزمپشن کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں کسی کو نشان حیدر دیں، وہ مرال کیا بلند ہونا ہے عثمان صاحب، دنیا نہیں جانتی، لوگوں کو نہیں پتا۔ لیکن اب تو دیکھیں نا، یہ جو انٹرنیٹ ہے، ایون جو چینل سارے کے سارے ہیں، یہ سارے آپ کے ڈور سٹیپ پہ آ گئے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک طویل عرصے تک پاکستان میں انڈین چینل چلتے رہے، لیکن انڈیا میں ایک پاکستانی چینل الاؤڈ نہیں تھا۔ صرف چند جگہوں پہ میں نے ایئر وائی جو ہے نا وہ اس کا کیو ٹی وی وہ دیکھا تھا چلتے ہوئے، یا جو راجستھان کے علاقے کے اندر جو ہے وہ سندھ کا جو ٹی وی ہوتا تھا وہ دیکھا تھا وہ چلتے ہوئے، کاوش یا پتہ نہیں کیا، کاوش میرا خیال ہے، ہاں وہ جو ٹی وی چلتا تھا، اس کے بعد وہاں KTN تھا، تو لیکن اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، کوئی الاؤ ہی نہیں کرتے تھے کسی طور پر۔ اس کے باوجود بھی لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح کے، تو یہ بیسیکلی ان کی پرسنل کنزمپشن کے لیے ہے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ساری فضا کے اندر یا تو یہ ہوگا کہ انڈیا کے اندر بہت شدید قسم کی آپس میں قتل و غارت شروع ہو جانے والی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت ایک برامنزم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، دلت پارٹیاں ختم ہو چکی ہیں، کبھی مایاوتی ہوتی تھی، کبھی آپ کو یاد ہوگا وہ جو لالو پرساد یادو ہوتا تھا، یا اس طرح کے اور لوگ ہوتے تھے جو کہ دلت کے نمائندے ہوتے تھے۔ ایک زمانے میں تو جگجیون رام اور اس کے بعد وہ امبیڈکر وغیرہ ہوتے تھے، نظر ہی نہیں آتے۔ خالصتاً برامنزم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، اور اس برامنزم نے اس کو کنٹرول کیا۔ ایک تو یہ کہ اپنے ہندوؤں کے درمیان، دوسرا سکھوں کے درمیان جو صورتحال ہوئی ہے، پہلی دفعہ آپ دیکھیں ہوا ہے
کہ پورے 1 سال دھرنے کے بعد انہوں نے وہ بل واپس لیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے. تمام ایگریکلچر بل جو واپس لے لیے گئے. یعنی ذمہ داروں نے باقاعدہ نہ دلی کو چھوڑا دھرنے کو چھوڑا نہ ان کو, انہوں نے اپنا بل جو ہے واپس کروا کے تب وہ اپنے گھروں کو آئے. تو انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ خالصتاً لوکل پالیٹکس میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. چلیں ایک تو چلو انڈیا کا معاملہ ہو گیا. اب دوسرا معاملہ ہے آج کل یورپ کا کہ سارے یورپین جو ہیں وہ اکثریت شہروں میں جو کیپٹلز ہیں وہاں پہ کرونا پابندیوں کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پر ہیں ان پابندیوں کے خلاف. مطلب کہ تنگ آ گئے, 2 سال ہو گئے کہ جی یہ فلانا پابندی. تو آخر یہ معاملہ رکنے والا کدھر ہے؟ خان صاحب جو کرونا ہے نا, یہ اب اس نے اپنا اس کو چینج کر لیا ہے. سارے اس کی جو کورنگ ہوتی ہے یا اپیرنس ہوتی ہے اس کو چینج کر لیا ہے اور وہ بالکل ایک نئی فارم کے طور پہ سامنے آیا ہے. پچھلے جمعے میں صرف یو کے اندر 44,260 کیسز تھے ایک جمعے کے دن. آپ سوچیں 44,000 کیسز کو تھوڑے نہیں ہوتے. اور ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو مارچ تک کم از کم 5 لاکھ ڈیتھس جو ہو جائیں گی. یعنی 5 لاکھ ڈیتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. برسلز میں لوگ نکلے ہیں, ہالینڈ میں لوگ نکلے ہیں, اٹلی کے کلیسی میں جا کے لوگ نکلے ہیں, باقی جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں, انگلینڈ کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری زندگی ان کی جو تھی وہ گھومتی تھی لاو لاب کے گرد. رات کو پب میں بیٹھنا ہے, شراب پینی ہے, کسی جگہ ڈانسنگ کلب میں جانا ہے, کسی جگہ کانسرٹ سننا ہے, باقی چیزیں کرنی ہیں, تب جا کے وہ زندگی گزارتے تھے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک تو ہماری طرح کے گھریلو زندگی تو ہے نہیں کہ جب ایک چھٹی ہوگی تو سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے, آؤ جی بیٹھو جی گپ لگاؤ جی تاش کھیلو جی یہ کرو جی وہ. ایک گھر کے اندر ایک پکنک کا سما ہوتا ہے. یورپ میں تو تکلیف دہ صورتحال ہے. ایک بڈھے کو جو اولڈ ایج ہوم چلا جاتا تھا, جو لائبریری چلا جاتا تھا, جو کسی اور, اس کو آپ نے گھر میں قید کر دی, اس کو قید کر دیا. میجورٹی تو ایسی صورتحال ہے, اس کے باوجود بھی لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح کے. تو یہ بیسیکلی ان کی پرسنل کنزمپشن کے لیے ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ساری فضا کے اندر یا تو یہ ہوگا کہ انڈیا کے اندر بہت شدید قسم کی آپس میں قتل و غارت شروع ہو جانے والی ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت ایک برہمنزم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. دلت پارٹیاں ختم ہو چکی ہیں. کبھی مایاوتی ہوتی تھی, کبھی آپ کو یاد ہوگا وہ جو لالو پرساد یادو ہوتا تھا, یا اس طرح کے اور لوگ ہوتے تھے جو کہ دلت کے نمائندے ہوتے تھے. ایک زمانے میں تو جگجیون رام اور اس کے بعد وہ امبیڈکر وغیرہ ہوتے تھے, نظر ہی نہیں آتے. خالصتاً برہمنزم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے اور اس برہمنزم نے اس کو کنٹرول کیا. ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہندوؤں کے درمیان, دوسرا سکھوں کے درمیان جو صورتحال ہوئی ہے. پہلی دفعہ آپ دیکھیں ہوا ہے کہ پورے 1 سال دھرنے کے بعد انہوں نے وہ بل واپس لیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے. تمام ایگریکلچر بل جو ہے واپس لے لیے گئے. یعنی ذمہ داروں نے باقاعدہ نہ دلی کو چھوڑا دھرنے کو چھوڑا نہ ان کو, انہوں نے اپنا بل جو ہے واپس کروا کے تب وہ اپنے گھروں کو آئے. تو انڈیا کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ خالصتاً لوکل پالیٹکس میں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. چلیں ایک تو چلو انڈیا کا معاملہ ہو گیا. اب دوسرا معاملہ ہے آج کل یورپ کا کہ سارے یورپین جو ہیں وہ اکثریت شہروں میں جو کیپٹلز ہیں وہاں پہ کرونا پابندیوں کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پر ہیں ان پابندیوں کے خلاف. مطلب کہ تنگ آ گئے, 2 سال ہو گئے کہ جی یہ فلانا پابندی. تو آخر یہ معاملہ رکنے والا کدھر ہے؟ خان صاحب جو کرونا ہے نا, یہ اب اس نے اپنا اس کو چینج کر لیا ہے. سارے اس کی جو کورنگ ہوتی ہے یا اپیرنس ہوتی ہے اس کو چینج کر لیا ہے اور وہ بالکل ایک نئی فارم کے طور پہ سامنے آیا ہے. پچھلے جمعے میں صرف یو کے اندر 44,260 کیسز تھے ایک جمعے کے دن. آپ سوچیں 44,000 کیسز کو تھوڑے نہیں ہوتے. اور ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو مارچ تک کم از کم 5 لاکھ ڈیتھس جو ہو جائیں گی. یعنی 5 لاکھ ڈیتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. برسلز میں لوگ نکلے ہیں, ہالینڈ میں لوگ نکلے ہیں, اٹلی کے کلیسی میں جا کے لوگ نکلے ہیں, باقی جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں, انگلینڈ کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری زندگی ان کی جو تھی وہ گھومتی تھی لاو لاب کے گرد. رات کو پب میں بیٹھنا ہے, شراب پینی ہے, کسی جگہ ڈانسنگ کلب میں جانا ہے, کسی جگہ کانسرٹ سننا ہے, باقی چیزیں کرنی ہیں, تب جا کے وہ زندگی گزارتے تھے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک تو ہماری طرح کے گھریلو زندگی تو ہے نہیں کہ جب ایک چھٹی ہوگی تو سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے, آؤ جی بیٹھو جی گپ لگاؤ جی تاش کھیلو جی یہ کرو جی وہ. ایک گھر کے اندر ایک پکنک کا سما ہوتا ہے. یورپ میں تو تکلیف دہ صورتحال ہے. ایک بڈھے کو جو اولڈ ایج ہوم چلا جاتا تھا, جو لائبریری چلا جاتا تھا, جو کسی اور, اس کو آپ نے گھر میں قید کر دی, اس کو قید کر دیا.
मेजॉरिटी तो ऐसी सूरत आ اور اس قید کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ پابندیاں ختم کرو، لیکن ہمارا پروگرام کا وقت اور یزا میاں ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.